الیکشنز ایک ہی دن ہوں. لیکن بڑے تعجب کی بات ہے کہ ہم جب بھی ٹی وی پہ اور سپریم کورٹ میں اور جہاں جہاں پر ہم سنتے ہیں پنجاب کی بات ہوتی ہے. خیبر پختونخوا کی اسمبلی بھی توڑی گئی ہے, لیکن خیبر پختونخوا کی جو ہے وہ بات چیت جو ہے کسی بھی فورم پہ بھی نہیں ہے کہ اس میں بھی الیکشنز ہونے چاہیے. نہیں, ہم چاہتے ہیں کہ بیٹھ کر الیکشنز سے کوئی بھی رائے فرار اختیار نہیں کر رہا. لیکن اگر آپ پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں الیکشن کراتے ہیں, 100% یہ سامنے ہے کہ جب پنجاب اور خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ بنے گا وہ اگلے قومی اسمبلی کے الیکشن میں اثر انداز ہوگا. یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اثر انداز نہیں ہوگا. آپ نے ماضی میں بھی دیکھا جب کشمیر میں اور گلگت بلتستان میں الیکشنز ہو رہے تھے, اس میں جس طریقے سے وزیر اعظم, وزراء اور سب لوگ اثر انداز سے سب کے سامنے تھے. لہٰذا ہمیں تو ابھی پتہ چلا ہے کہ ماضی میں باجوہ صاحب سے جس وقت عمران خان صاحب اس وقت ان کو برا بلا کہہ رہے تھے, پریزیڈنٹ ہاؤس اور پریزیڈنٹ جو ہے وہ سہولت کار بنے اور انہوں نے ان کی میٹنگ کرائی, اور باجوہ صاحب کے کہنے پہ جو ہے انہوں نے بقول ان کے میں نے اسمبلی توڑی. یہ ایک عجیب اتفاق ہے کہ ایک جنرل کے کہنے پہ پارٹی بنتی ہے, پھر ایک جنرل کے کہنے پر جو ہے لوگ پی ٹی آئی میں شامل ہوتے ہیں, پھر ایک جنرل کے کہنے پر ڈی چوک پہ میں دھرنا ہی کہوں گا دھرنا ہوتا ہے, پھر ایک جنرل کے کہنے پہ جو ہے وہ انسٹال ہو کر ہمارے پاکستان میں آ جاتے ہیں, وزیر اعظم بنا دیے جاتے ہیں, وزیر اعلیٰ بنا دیے جاتے ہیں. پھر ایک جنرل جو ہے وہ پارلیمنٹ چلاتا ہے بقول عمران خان صاحب کے کہ مجھے تو کچھ نہیں پتا, مجھے تو صرف ٹی وی سے اور اپنی گھر والوں سے پتہ چلتا ہے کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے. پھر ایک جنرل کے کہنے پہ وہ جو ہے وہ لانگ مارچ کہیں یا شارٹ مارچ کہیں یا فرلانگ مارچ کہیں اور پھر جلسے جلوس کرتے ہیں. اور ایک جنرل کے کہنے پھر وہ کہتے ہیں سارے چور ڈاکو میں ان سے مذاکرات نہیں کروں گا. پھر ایک جنرل کے کہنے پہ اسمبلیاں ٹوٹتی ہیں. تو ہر جگہ جنرل ہی جنرل ہے, تو مطلب سیاسی پارٹی تو نہیں ہوئی. پھر جب ہم پہلے سے کہتے سیاسی پارٹی نہیں, ان کا جب بھی آپ دیکھیں ان کا آپ سٹیپ وائز آپ ان کی چیزیں دیکھیں, جب اس سے بولتے ہیں کہ جی آپ نے فلاں بندے کو کیوں بنایا, جی مجھے میں تو فلاں نے جنرل کے کہنے بنایا, آپ نے فلاں بندے کو کیوں اس عہدے بڑھا, میں تو فلاں کے کہنے بڑھا. تو مطلب اپنی عقل تو نہیں ہے. لیکن ان کی پارٹی تو میں نے کو جو بھی ان کا فین کلب ہے وہ جانے, ان کا کام جانے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے اور بڑے بول نہیں بولنے چاہیے. یہی عمران خان صاحب تھے, کہتے تھے کہ جو میری پارٹی چھوڑ کے جائے گا وہ کسی فنکشنز میں نہیں جا سکے گا, کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوگا. اور آج آپ دیکھیں کہ وہ کالی ٹوکری جو ہے وہ سر پہ رکھ کے کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوتا, اور ہر جگہ پھر رہا ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس کا چہرہ دیکھنا نصیب ہو, لیکن وہ چہرہ کسی کو نہیں دکھا سکتا. کالی بالٹی ہے یا ڈبہ ہے جو بھی ہے وہ اپنے سر پہ رکھ کر, چاہے وہ عدالتوں میں پھر رہا ہو چاہے وہ باہر پھر رہا ہو, تو ڈبے سمیت جو ہے نا وہ پھر رہا ہوتا ہے. لہٰذا اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ بڑے بول نہیں بولنے چاہیے. ہم آج بھی کہتے ہیں کہ اس ملک میں ہم بہت سے بحرانوں کا شکار ہیں. معاشی بحران ہے, لا اینڈ آرڈر کی سچویشنز ہیں, الیکشنز کے حوالے سے ہیں, اور سیاسی جماعتوں کو میں سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے کا حل آگے جو ہے ہمیں ایک روڈ میپ پاکستان کے عوام کو دینا چاہیے. اگر ہم اپنا روڈ میپ سیاسی جماعتیں اس چیز میں خدا نخواستہ ناکام ہوئی تو اس پورے سسٹم کا جو نقصان ہوگا وہ صرف اور صرف سیاسی جماعتوں کو ہی ہوگا. لہٰذا ہمیں اس چیز کو دیکھنا چاہیے, اس چیز کی طرف ہمیں جو ہے آگے روڈ میپ دینا چاہیے. اور بڑی افسوسناک بات یہ ہے کہ ابھی رمضان کے آخری دنوں میں ہی اسد کیسر صاحب نے فون کیا کہ ہم آپ کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, اور ہمارے پارٹی کے جو وہاں پر نمائندے تھے جو ہم نے بھیجا تھا قمر زمان قیارت صاحب کو, وہ اور باقی جماعتوں کے نمائندے جب وہاں پر بیٹھے تھے اور اسپیکر فون پہ بات ہوئی اور ان کو کہا گیا کہ ہم نے اسپیکر آن کی اور ہم فلاں فلاں شخص یہاں پر بیٹھے ہیں, تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میرے پاس پارٹی کا مینڈیٹ ہے. اور ان کے چیئرمین آ جاتے کہ نہیں میں نے اس کو کوئی مینڈیٹ نہیں دیا, میں تو مینڈیٹ اب اس کو دے دیا. کرکٹ کے کھلاڑی عمران خان صاحب اور اب ہاکی کے پاس شروع کر دیے, تو پھر یہ تو کرکٹ اور ہاکی مکس ہو جائے تو پھر کیا ہوگا. اب پھر کل بولیں گے نہیں میں نے شاہ محمود کو یہ نہیں دیا, میں نے فلاں کو دے دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ غیر سنجیدگی ہے ان کی اس میں, کہ غیر سنجیدہ اگر اس قسم کے رویے ہوں گے تو پھر ہماری تیاری تو پھر ٹھیک کہتے ہیں. کیونکہ ہمارے 9 سال اس صوبے میں جو پولرائزیشن ہوئی ہے پولیٹیکل حوالے سے, میں سمجھتا ہوں اس طریقے سے لوگوں کی ذاتی پگڑیں اچھالی گئی ہیں, یہ چیزیں ہوئی. تو اس کے بعد اگر آپ اس قسم کے وہ کریں, اس کے بعد آپ 9 سال بعد اس پہ جو ہے وہ کس طرح آپ دوسروں کے ساتھ جو ہے وہ آنکھیں ملانے کے جو ہے وہ قابل ہوتے ہیں. تو لہٰذا یہی گزارشات تھی آپ سے کرنے کی رہا تھا. ابھی پھر 1-2 دن میں ڈیولپمنٹ ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ, جو ہے اس پہ بھی آپ کو جو ہے اپڈیٹ کروں گا. یہ جو آڈیو لیکس کی آپ بات کر رہے ہیں, کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ جو آڈیو لیکس ہو رہی ہیں
یہ پی ٹی آئی کے ہم خیال لوگ ہیں، ثاقب نثار کی میں بات کر رہا ہوں، چیف جسٹس صاحب کی، تو یہ ایک مخصوص ایجنڈے کی پیروی لگتی ہے. تھوڑا سا بتائیں کہ یہ صرف ایسے لوگوں کی آڈیو کیوں لیکس ہو رہی ہیں جن کا تعلق پی ٹی آئی کے ساتھ جڑے کوئی خاص ایجنڈا ہے؟ تھوڑا سا اس سوال. پی ٹی آئی والوں کی لیکس آ رہی ہیں، ہماری تو لیکس نہیں ہو رہی. تو یہ کون کر رہا ہے؟ تھوڑا سا یہ بتا دیں. دیکھیں میں تو پہلے کہ اس کی فرانسک ہونی چاہیے، غلط بات ہے. ہم ایک آزاد مملکت میں رہتے ہیں، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. جب پہلے وزیر اعظم صاحب کی آئی تھی تو مٹھائیاں تو پی ٹی آئی والے تقسیم کر رہے تھے، لیکن یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. لیکن اگر آ رہی ہیں تو انہی کی آ رہی ہے نا. تو جو یہ جو سچویشن ابھی آپ بتا رہے تھے بہت مذائقہ خیز لگتا ہے کہ حکومت میں شامل لوگ سزا و جزا کا مطالبہ کر رہے ہیں. تو پھر یہ سزا و جزا کرنی کس نے؟ آپ لوگ بھی کسی جنرل کے اجازت نامے کا یا این او سی کی آپ کو ضرورت ہے. دوسری بات کہ کل 27 تاریخ کو اچانک ایسی کون سی وجوہات تھی کہ وزیر اعظم صاحب اعتماد کا ووٹ دے رہے ہیں؟ اس دو حوالوں سے. دیکھیں ابھی تک یہ نہیں ہے کہ وزیر اعظم صاحب اعتماد کا ووٹ لے رہے ہیں، کیونکہ ابھی مریم اورنگزیب صاحب نے کل اس کے اوپر وہ کر لیا کہ وہ اعتماد کا ووٹ فی الحال نہیں لے رہے ہیں. اور وزیر اعظم صاحب کی مرضی ہے، جب بھی اعتماد کا ووٹ لیں جب بھی نہ لیں. اور ایسی کوئی سچویشن میں نہیں سمجھتا کہ ابھی تک ڈیولپ ہوئی ہیں. ہاں عمران خان صاحب نے لیا تھا جب یوسف رضا گیلانی صاحب سینیٹر بنے تھے اسلام آباد سے. ڈیفینیٹلی جب وہ سینٹر بنے تھے تو حکومت پہ عدم اعتماد ہو چکا تھا. تو ایسا ایسی کوئی سچویشن نہیں ہے. سزا جزا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عدل اور انصاف تو عدالتوں سے ہی ملے گا نا. تو ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ جب وہاں پر عدل اور انصاف ملے گا تو سزا جزا ہوگی نا. جب سزا جزا کیا جا رہا ہے کہ ثاقب نثار صاحب کو فوری طور پہ گرفتار کیا جائے، یہ حکومت کی طرف سے مطالبہ. دیکھیں اب اس کے اوپر ڈیفینیٹلی کیس بنے گا. اور ہم سمجھتے ہیں کہ جس طرح ہمیں سپریم کورٹ سے کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ بیٹھ جائیں اور اپنا ہاؤس ان آرڈر کر لیں، ہم تو یہی صاحب جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب سے بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی اپنا ہاؤس ان آرڈر کر لیں، کیونکہ مختلف ججوں کی طرف سے آوازیں آ رہی ہیں. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ ایک شخص کا نام نہیں ہے، سپریم کورٹ پورے ججز کا نام ہے جو کہ سپریم کورٹ کے وہاں پر ججز ہیں. لہٰذا اگر اس